کہ خان صاحب کو جب تک وہ ان کے اندر اتنی وہ اتنے کوئی بہادر آدمی نہیں ہے بائی دا وے عالیہ. اگر آپ ان کی جو بھی ان کی کریئر رہا ہے، چاہے وہ کرکٹ سے آپ شروع کر لیں، وہ کوئی ذاتی طور پر اتنے بہادر آدمی نہیں ہے، کافی ڈرپوک انسان ہے وہ. آپ جناب کیونکہ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، بہت سی آپ کے اینگلز ہیں، تو آج ہم نے ذرا بات کرنی ہے آپ سے کہ جو عمران خان صاحب نے کیا کہیں کہ ایک ایسا ساگا چلتا رہا، ایک ایسی داستان 2 دن یہاں پر چلتی رہی کہ انہوں نے کالرز کے ساتھ گفتگو فرمائی، اور اس گفتگو کے دوران تو انہوں نے ایسی ایسی باتیں کر ڈالی. انہوں نے کہا کہ جناب میں بہت خطرناک ہوں ابھی بھی، لیکن اگر میں حکومت سے باہر چلا گیا تو میں اتنا خطرناک ثابت ہوں گا کہ تم لوگوں کو کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. تو پھر قیاس آریاں ہوتی رہی کہ انہوں نے کہا کس کو ہے بھائی، یہ اسٹیبلشمنٹ کو کہا ہے، اپوزیشن کو کہا ہے، عوام کو کہہ ڈالا ہے. نے جب یہ سب دیکھا تو آپ کا کیا اس بارے میں پوائنٹ آف ویو ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان نے اس موقع پر کہ جب ان کی حکومت کو 1.5-2 سال رہ گئے، یہ سب باتیں کیوں کی؟ بہت بہت شکریہ عالیہ. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو ان کی تقریر جو بھی انہوں نے گفتگو فرمائی تھی، وہ ٹی وی کا جو وہ کرتے ہیں اس میں، اس کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ کافی سٹریس میں ہیں، کافی نروس ہیں. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے. ان کو شاید یہ بھی لگ رہا ہے کہ اب ان کی گرفت جو ہے وہ ان کے کرسی پر جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں رہی ہے. اور ان کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ شاید کچھ طاقتیں ہیں جو انہیں اس عہدے سے نکالنا چاہتی ہیں، مگر وہ کچھ ڈائریکٹلی جو ہے وہ کہہ نہیں سکتے ہیں. ان کو اندازہ ہے کہ وہ بالکل اس وقت وہ کشتیاں جلانے کے علل اعلان کشتیاں نہیں جلا سکتے، مگر انہوں نے اس حد تک پہنچنے کی دھمکی ضرور دے دی ہے اس تقریر کے حوالے سے. وہ آپ ان کا اگر پوری گفتگو سنیں، کافی لمبا وہ تھا ان کا. بہت صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے اتنی لمبی گفتگو سننا، کیونکہ خان صاحب اپنے آپ کو بہت ریپیٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ کوئی نئی بات نہیں ہوتی. تو لیکن یہ کہ وہ اتنی لمبی اس میں جو نئی بات تھی وہ یہی تھی کہ وہ اب جن قوتوں کے بارے میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف نبرد آزما ہیں، وہ ان کو اسٹرائک بیک کرنے کے موڈ میں نظر آتے ہیں. ٹھیک. اچھا مالوی صاحب، جب ان سے یہ سوال کیا گیا، ایک سوال کہ آپ کا پریزیڈینشل سسٹم کے بارے میں کیا خیال ہے، کالر نے ان سے پوچھا کہ بڑا چرچا ہے اس وقت، تو صدارتی نظام کے بارے میں آپ بھی ایسا چاہتے ہیں یا آپ کی طرف سے ہے؟ تو انہوں نے اس کا سوال کا جواب ایسا گول مول کیا کہ کچھ اور باتیں کرنی شروع کر دی کہ میں یہاں پر ان کی ایک گھٹیا گفتگو سننے کے لیے آیا ہوں اپوزیشن کے حوالے سے. اس کا کوئی جواب نہیں دیا، جس سے محسوس ہوا کہ کیا واقعی یہ جو ایک انیشیٹو سامنے آیا ہے، کچھ ایسی باتیں چل رہی ہیں، تو یہ عمران خان ہی بننا چاہتے ہیں صدر؟ جی، ایک تو یہ کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں عالیہ کہ یہ جو ایک بہت ہی آرگنائز سی اشتہاری مہم بھی چلائی جا رہی ہے میڈیا کو استعمال کر کے صدارتی اس کے لیے نظام کے لیے. تو ایک تو اس کے بارے میں یہ خبر گردش کر رہی ہے اسلام آباد کے حلقوں میں کہ یہ سارے کا سارا انتظام جو ہے یہ جو خان صاحب کی پارٹی ہے پی ٹی آئی، اس کا ہاتھ ہے اس سب انتظام کے پیچھے. اس قسم کی مہم جو ہے صدارتی اس کے لیے، اس کے پیچھے ہمیشہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ رہی ہے. وہ جو ہمارے ریٹائرڈ افسران ہیں، وہ تو جہاں سے یہ شروع ہوئی وہ بھی ایک ریٹائرڈ ہمارے جرنیل صاحب ہیں جنہوں نے یہ ایک آرٹیکل لکھا اور اس کے بعد یہ بحث جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو گئی. مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ ہیں جنہوں نے یہ لکھا سب سے پہلے. تو یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ اس بار اس کے پیچھے یہ تھے یا وہ تھے، یہ دونوں ہو سکتے ہیں. مگر خان صاحب جو ہے، یہ بات طے ہے کہ خان صاحب نے جس طرح سے جواب دیا اس سوال کا جس کا آپ نے ذکر کیا، اس سے یہ ظاہر ہے کہ خان صاحب اس بات کا بالکل اشارہ دینا ہی نہیں چاہ رہے کہ اس کے پیچھے کون ہے. یا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود ہیں اور اس وجہ سے وہ اسے کنی کترا کے نکل گئے، اور یا یہ ہے کہ ان کو استعمال کر کے کوئی اور طاقتیں ہیں جو یہ اس نظام کا شوشہ چھوڑنا چاہ رہی ہیں، اور خان صاحب جو ہیں ان کو کوئی سہارا نہیں دینا چاہ رہے، خان صاحب اس کو اون نہیں کرنا چاہ رہے. تو یہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں.
جو پہلی صورت ہے وہ ذرا زیادہ قرین قیاس لگتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کیوں نہیں چاہیں گے کہ صدارتی نظام نہ آئے، کیونکہ وہ بہت سارے صحافی ایسے ہیں جن کے ساتھ وہ بہت عرصہ پہلے، سالوں پہلے سے وہ یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ صدارتی نظام ان کے خیال میں پاکستان کو سوٹ کرتا ہے، اور ان کا مزاج بھی ایسا ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی ایسی ہے. وہ صدارتی نظام کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صدر جو ہے وہ آل ان آل ہوتا ہے، اور وہ کچھ بھی اس کے اوپر کوئی چیکس اینڈ بیلنس اس طرح سے نہیں ہوتے جو پارلیمانی نظام میں ہوتے ہیں. لہٰذا اگر وہ صدر بن جائیں گے تو وہ مطلق العنانیت جو ہے وہ ایسی ان کی سرشت میں بھی ہے، ان کی طبیعت میں بھی ہے، مگر یہ ہے کہ وہ نظام بھی جو ہے ویسا ہی ان کو مل جائے گا. اچھا، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ایک اب سیشن انہوں نے کیا اور اس کے بعد جو باتیں باہر نکلی اور اب پورے پاکستان یا پوری دنیا میں اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، تو اس کے بعد کیا سیم پہ جو ہے اس پہ کوئی اثر پڑے گا، اس طرف سے کوئی خفگی کا اظہار نظر آئے گا، یہ کہا جائے گا کہ یہ دیکھیں آپ نے جو باتیں کی یہ تو ان کا اشارہ جو ہے وہ سب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی لگ رہا ہے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں وہ کوئی پرابلم نہیں ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں پڑے گا؟ ہر ادارہ اور ہر انسٹیٹیوشن جو ادارے سے میری مراد مطلب صرف یعنی قانونی معنوں میں ادارہ کا لفظ نہیں، ادارے سے مراد جیسے شادی بھی ایک ادارہ ہے، سوشیولوجیکل ٹرمز میں ادارے کا لفظ استعمال کر رہی ہوں. تو ہر جگہ پر اس قسم کی دو یا دو سے زیادہ آرا پائی جاتی ہے. تو اسی طرح سے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بھی اس وقت جو صورتحال ہے، ہر دور میں ہی، ہر وقت میں، ہر عہد میں، مگر آج کل خاص طور پر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ چونکہ مفادات مختلف ہیں، مختلف الآرا کچھ شخصیات ہیں اور ان کے مفادات کا آپس میں ٹکراؤ بھی ہو سکتا ہے، مفادات مختلف بھی ہو سکتے ہیں، بعض جگہوں پر اوور لیپ بھی کر سکتے ہیں، مگر ایسے لگ رہا ہے کہ وہ مختلف الآرا جو سیگمنٹس ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، یہاں پر وہ نظر آ رہا ہے. کیونکہ خان صاحب کو جب تک وہ ان کے اندر اتنی وہ اتنے کوئی بہادر آدمی نہیں ہے. بائی دا وے عالیہ، اگر آپ ان کی جو بھی ان کی کریئر رہا ہے، چاہے وہ کرکٹ سے آپ شروع کر رہے ہیں، وہ کوئی ذاتی طور پر اتنے بہادر آدمی نہیں ہے، کافی ڈرپوک انسان ہے وہ، اور وہ بچ بچ کے چلنا چاہتے ہیں. دیکھیے انہوں نے کبھی بھی طالبان کی، جس وقت طالبان ہمارے بچوں کو مار رہے تھے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہوا تھا، انہوں نے طالبان کو کنڈیم نہیں کیا تھا. جب ان کو کہا جاتا تھا وہ کہتے کہ میں پاگل ہوں کیونکہ مجھے مطلب مجھے بھی مار دیں گے وہ. انہوں نے حافظ سعید کو کنڈیم نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ ان کو دہشت گرد کہنا چاہ رہے تھے اس انٹرویو میں جو کرن تھاپڑ کے ساتھ ہے، میں کوئی نہیں کہہ، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ دیکھیے پاکستان میں ہر کوئی جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے، سلمان تاثیر کو مار دیا گیا تو میں کیوں کہوں. سو وہ کافی بزدل آدمی ہیں، تو ان سے یہ امید نہیں رکھی جا سکتی وہ تنہا جو ہیں وہ ایک کوئی بہت ہی پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے سامنے کھڑے ہو گئے. لیکن مالکی یہ جو آپ نے بات کی، تو اس سے تو کیا ہم پھر یہ بات جب خان صاحب نے یہ سب کچھ کہا اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پہلے مطلب ایک طریقے سے اس طرح بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ وہ تو سٹینڈ لے لیا، ایک کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جس طرح سابق وزرائے اعظم کو بولا جاتا رہا ہے تو مجھے نہیں آپ نکال سکتے، اور جس طرح ان کو آپ پھانسی پہ چڑھاتے رہے تو میرے ساتھ یہ نہیں ہوگا، میں تو مطلب لگا کہ ان کا جواب پتھر سے دوں گا، میرے ساتھ وہ نہیں کر سکتے. کیا ایسا نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے تو پھر بہادری چاہیے نا، جو آپ ایک بات کر رہی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے صرف بات کی ہے لیکن ان میں اتنے وہ ہے نہیں کہ وہ یہ کر کے دکھائیں. نہیں، بالکل میرا نہیں خیال عالیہ. اگر آپ ان کی تقریر کو سنیں ایک بار غور سے سنیے تو آپ کو بالکل نہیں محسوس ہوگا کہ وہ کوئی اصولی موقف کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کبھی بھی سویلین سپریمیسی کی بات نہیں کی ہے. انہوں نے بالکل، ان کا یہ خیال نہیں ہے کہ سویلین پرائم منسٹر کی اتھارٹی ہونی چاہیے یا وہ اس اتھارٹی کو اسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں، وہ اس اتھارٹی کا سہارا لے کر اپنے مفادات کا کھیل ضرور کھیلنا چاہ رہے ہیں. جو انہوں نے یہ 6 اکتوبر والا ان کا ایکشن تھا جس میں انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ وہ نوٹیفیکیشن وغیرہ کرنے سے، اس میں بھی ان کا اپنا مفاد تھا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل فیض جو ہیں وہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں جس طرح سے انہوں نے پہنچایا پورا الیکشن رگ کر کے. وہ چاہتے ہیں کہ جنرل فیض جو ہیں وہ اس وقت چاہتے تھے کہ وہ آئی ایس آئی میں رہیں.
تو اس وجہ سے انہوں نے سارا کیا. ان کا کوئی کبھی انہوں نے اپنی کسی اصول کے ساتھ اس اصول کے ساتھ کمٹمنٹ کو یا جمہوریت کے ساتھ کمٹمنٹ کو کبھی بھی انہوں نے وہ اپنی گفتگو میں بھی نہیں لے کر آئے. وہ تو جمہوریت کو خراب چیز سمجھتے ہیں. ان کے جتنے بھی حامی ہیں وہ ہر وقت تو جمہوریت کے خلاف کرتے رہتے ہیں, کہتے جی یہ تو جمہوری لوگ تو بالکل ڈاکو چور لٹیرے ہوتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو کسی بھی جمہوری اصول کے لیے کا حامی بھی پیش کیا ہو, کجا کہ وہ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں اور جناب تنہا مقابلہ کرنے لگے. یہ لازمی ایک مفادات کا ٹکراؤ ہے. اس وقت ان کے مفاد میں جو ہے وہی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی کوئی طاقتیں ایسی ہیں جن کے مفاد میں ان کا مفادات جو ہے وہ اوورلیپ کر گئے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہی کچھ ایسے ہیں جن کے ایسے عناصر ہیں جن کے مفادات ٹکراؤ پر ہیں, یعنی مخلوط اس پر ہیں, بالکل اپوزٹ سائڈ پر ہیں خان صاحب سے. لہٰذا وہ آپ کو جو ہے ایک اندرونی خلفشار جو ہے وہ یہ نظر آتی ہے. خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کی جو ٹاپ براس ہے وہ شاید اپوزیشن پارٹیز کے لیے جو ہے وہ ایک نرم گوشہ رکھنے لگا ہے, اور کچھ ایسے عناصر ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ کا یہ نیا نرم گوشہ پسند نہیں ہے. لہٰذا وہ خان صاحب کے ساتھ مل کر, اور ان کے مفادات بھی جیسا میں نے عرض کیا, میں بہت کھل کر نہیں کہہ سکتی, آپ کا پروگرام بھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا, آپ کو میں مشورہ بھی نہیں دوں گی کتنی کھل کے بات اپنے چینل پہ کی جائے, کیونکہ جو میں تو باہر بیٹھی نہیں ہوں, آپ کو سارے جو ہیں وہ اس کے کانسیکوینسز برداشت کرنے پڑیں گے, اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ جیسی اچھی اچھی آوازیں جو ہیں ان کو کسی برے حالات کا سامنا کرنا پڑے. جو پہلے کافی اس طرح کی چیزیں برداشت کرتے صحیح نہیں, کوئی بات نہیں, آپ کہنا چاہتی ہیں آپ کہہ دیجیے. آپ یہ دیکھیے کہ وہی میڈیا جو ان کو پاور میں لے کر آیا ہے, انہوں نے کل کے روز کیا کہا یہی تقریر میں, میڈیا کو مورد الزام ٹھہرایا. انہوں نے کہا میڈیا یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں, صحافی کہہ رہے ہیں کہ جو وہ ہیں نواز شریف ہیں وہ ان کے متعلق بات کر رہے ہیں, وہ واپس آئیں اور یہ سب. تو وہ اس سب کا وہ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ آپ جانتی ہیں کہ اتنا کردار ہے, وہی آپ بات کر رہے ہیں. جی بالکل عالیہ, دیکھیے نا یہی تو بات ہے. ابھی آپ کہہ رہی تھی نا کہ وہ یہ کسی اصول کے لیے کھڑے ہو گئے اور بڑے کوئی شاید ہو سکتا ہے کہ بڑے کوئی بہادری کی بات ہو, یہ لیکن یہی سے ظاہر ہو گیا کہ وہ کسی جمہوری اصول کے لیے اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے, تو اس کے لیے کھڑے کیا ہوں گے. ہاں اس کو استعمال ضرور کریں گے وہ اپنے آپ کو تاریخ کی عدالت میں, تاریخ کے کٹہرے میں بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی میں تو کھڑا ہو گیا تھا ان کے سامنے اور اس کی وجہ سے مجھے یہ سیاسی طور پر جو ہے نا شہید کیا گیا. اور لیکن لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے, جو ہمارے سننے والے ہیں, ہمارے دیکھنے والے ہیں, ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم انہیں کوئی اس طرح سے بیوقوف نہ بنا سکے. تو اپنی آنکھیں اور اپنے کان جو ہیں وہ کھلے رکھنے چاہیے, اور کسی کو بھی فیس ویلیو کے اوپر کسی کے دعووں کو لینے کے بجائے ذرا پورا اس کو دیکھیں, اس کا پورا ٹریک ریکارڈ دیکھیں, اور یہ دیکھیں کہ وہ بات کہاں سے کر رہا ہے. تو خان صاحب کو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بھی جمہوری اصول کے اوپر یقین رکھتے ہیں.